السلام علیکم، تسلیم، آداب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک عرفان عارف صاحب نظر نہیں آئے، لیکن ان کی نائبہ پرتیما سنہا جی وارانسی سے صبح بنارس شام کے وقت پیش کرنے حاضر ہوئی ہیں۔ سبھی کو، جو بھی ناظرین تشریف لائے ہیں، خدمت عالی میں سلام، آداب، تسلیمات۔ میں وقت ضائع کیے بغیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، تشریف فرما تحریک بقائے اردو پر ناظرین اور اس کے تحریک بقائے اردو کے محترم سرپرست، محترم صدر، جنرل سیکرٹری اور دیگر ہمارے عہدیداران، سب کی خدمت میں میں آج تحریک بقائے اردو پیج کے ذریعے، کہ جس کی کچھ ہی دنوں میں رفتہ رفتہ مقبولیت بین الاقوامی ہوئی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ پوری دنیا کے گوشے گوشے سے اردو تحریک سے وابستہ افراد، دانشوران، ادبا، شعراء اور دیگر اعتبار سے تہذیب و زبان اردو سے شغف رکھنے والے جڑ رہے ہیں، اور اس کے روح رواں برادر عزیز عرفان عارف صاحب، ان کی محنت قابل ستائش ہے کہ انہوں نے چند دنوں کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک بقائے اردو کو متعارف کرایا ہے۔ مجھ سے گزارشات میں یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بھی اپنا تعارف پیش کروں، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ بتدریج جو سفر حیات اور سفر زندگی شروع کیا، اور اس میں زبان و لسان کی سرگرمیاں، علمی سرگرمیاں، یہ تمام چیزیں کیسے معرض وجود میں آئیں اور کس طرح سے یہ سفر کیا، گویا کہ ایک مختصر سا خاکہ جو تعارفی طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ میں پیش کر دوں۔ لہٰذا وہ خاکہ جو تعارفی طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس میں مشرقی اودھ یعنی فیض آباد جو قدیم اودھ رہا ہے اور اسی ضلع سے تعلق رکھتے ہوئے جلال پور صنعت و حرفت کا ایک شہر ہے، جہاں ہماری عزاداری اور انجمن ہائے ماتمی، شعراء کرام، علماء کرام کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تنظیم المکاتب ہمارے یہاں شیعہ مدارس کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، کہ جس کے تحت لگ بھگ 1000 کی صورت میں مدارس اور مکاتب چلتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا شکریہ، بہت تاخیر سے استقبال فرمایا ہے تحریک بقائے اردو نے، پیج نے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہرحال وقت معینہ پر استقبال کیا جائے یا نہ کیا جائے، میں خطیب بھی ہوں اور عوامی رابطہ ہمہ وقت رہتا ہے، لہٰذا اس کی پاسداری ضرور کرتا ہوں کہ وقت معینہ پہ پروگرام کا آغاز ہو جائے۔ لہٰذا اس کی پاسداری میں نے اپنے وقت معینہ پر عرفان عارف صاحب سے ٹیلی فون پر اجازت لے کر میں نے شروع کر دیا تھا۔ بہرحال بہت شکریہ، تحریک بقائے اردو کا پیج استقبال کر رہا ہے، اس کا مطلب تمام جو ہے وابستگان تحریک نے استقبال کر دیا ہے۔
لہٰذا میں اپنی باتیں بڑی تیزی سے جاری رکھتے ہوئے تاکہ بلا ربط نہ ہو جائے اور ترتیب جو ہے وہ منتشر نہ ہو جائے، اس کے لیے بڑی تیزی سے اپنی گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو ابتدائی تعلیم تنظیم المکاتب کے سب سے بڑے مدرسہ جعفریہ، مکتب امامیہ جعفریہ سے میں نے ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی۔ پھر وہاں سے مزید دینی تعلیم کے لیے لکھنؤ آیا۔ لکھنؤ میں کچھ دنوں چونکہ بہت ہی پہلی مرتبہ وطن سے جدائی اور ہجر کی کیفیات جو ہے وہ بچپنا سہ نہ سکا، اس لیے وطن واپس آیا۔ پھر جونپور، ناصریہ عربی کالج اور مختلف جگہوں سے ہونے کے بعد پھر لکھنؤ واپسی ہوئی۔ اور اس وقت کے جتنے بھی خطبہ ہمارے بزرگ ترین جو آج بہت سارے موجود نہیں ہیں، ان کی آغوش تربیت میں نے چونکہ ذوق خطابت تھا، اس لیے خطبہ سے اور خصوصاً سب سے سر فہرست جو استاد کی صورت میں کرم فرما اور محسن اور مشفق کی صورت میں ہر اعتبار سے کہ جو ہمارے علمی اور تربیتی دونوں طرح سے باپ ٹھہرے، وہ خطیب الایمان شیر ہندوستان مولانا مظفر حسین طاہر جرولی علی اللہ مقامہ کے ذریعے میں نے خطابت کی دنیا میں قدم رکھا، اور الحمدللہ جو ہے وہ خطابت سے وابستگی ہوئی۔ تو لکھنؤ اور لکھنؤ کے بعد پھر مختلف مراحل پر جو ہے وہ زندگی کی ضرورتیں لیے پھرتی رہیں، اور آج کے اس دور میں پروین شاکر کا وہ شعر کہ ضرورتوں نے ہمارے ضمیر چھین لیے، وگرنہ قائل رزق حلال ہم بھی تھے۔ تو بہت سوں کے ساتھ آج یہ جو ہے کیفیت گزر رہی ہے۔ میں نے بھی مختلف مراحل و مدارج حیات طے کیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب مشتاق وانی صاحب۔ لہٰذا یہ تمام مدارج طے کرنے کے بعد 93 میں ممبئی آیا، اور ممبئی کا بہت بڑا مرکزی مقام جسے محفل شاہ خراسان کہتے ہیں، جو کراچی میں وجود میں آنے سے پہلے ممبئی میں، جہاں ہجرت سے پہلے علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ خطاب کرتے تھے، میں نے 93 میں 23 برس کی عمر میں اس مقام کو اللہ نے مجھے بخشا مرتبہ، اور میں نے وہاں سے مجالس کو خطاب کیا۔ 94 میں دبئی کے مرکزی حسینیت الزہرا میں خطاب کر رہا تھا کہ وہیں پر ایران کی سرزمین پر ایک بہت ہی روحانی خطیب اور عالم کی صورت میں مولانا سید جان علی شاہ کاظمی صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مزید مجھے ترغیب دلائی، اور میں مزید اپنی علمی تشنگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایران دوڑا۔ ایران پہنچ کر میں نے ابتدائی امتحانات وغیرہ دینے کے بعد، جی شکریہ، لہجہ ہی پہچان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پوری زبان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو زبان کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ الفاظ گونگے اور بہرے ہوتے ہیں۔ جب تک اسے لہجہ نہ ملے، الفاظ جو ہے وہ اپنی شناخت نہیں کروا پاتے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون کہا، وہیں پر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کہا۔ تو ظاہر ہے کہ بیان کے بغیر الفاظ گونگے بہرے ہیں، اور مجھے جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ استاد ہمارے مذہبی ادب کے استاد شاعر جناب انقلاب سرسوی جو دہلی میں تشریف فرما ہیں، انہوں نے کہا کہ اصول دین ہے ایمان کا نصاب ہے تو، جو انتساب خدا سے ہے وہ کتاب ہے تو، خطیب وہ ہے مگر لہجہ خطاب ہے تو، خطیب وہ ہے مگر لہجہ خطاب ہے تو، اسے حجاب میں رہنا ہے بے نقاب ہے تو۔ تو اللہ جسے اپنے لہجے کے لیے چن لے، اور اللہ جسے جو ہے وہ اپنا خطیب قرار دے، ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو بغیر تکلم کے نبوت حاصل نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تمہارا رب بول رہا ہوں۔ بہرکیف سلامت رہیں آپ سب۔ تو اس طرح سے میں نے ایران کا سفر کیا، اور ابتدائی فارسی وغیرہ بھی وہاں پر میں نے درک کی، مگر پھر ضروریات زندگی نے مجھے مجبور کیا، زیادہ دنوں ایران میں قیام نہ کر سکا، اور ہندوستان کی طرف جو ہے وہ بازگشت ہو گئی، اور واپسی جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی تھی۔
تو اس طرح میں نے اپنا علمی سفر ایران تک کا جو ہے وہ طے کیا، اور اس کے بعد سے مسلسل تقریباً سن 93 سے مستقل طور پر میں بین الاقوامی طور پر مجالس کو خطاب کرتا رہا، اور مجالس ہی کے ذریعے پوری دنیا کی لگ بھگ سیر کی، اور فسیر و فلرز کے مصداق میں نے کھلی آنکھوں سے کوشش کی، جو تھوڑا بہت عقلی بالیدگی تھی اس بنیاد پر بصیرت و بصارت کے ذریعے جب جو ہے وہ جہاں بانی ملی اور مجلس حسین علیہ السلام کو خطاب کرنے کے صدقے جب دنیا کی سیر کی تو تہذیبوں کے افراد سے ملاقات ہوئی، اور جیسے جیسے جو ہے وہ تہذیبیں بدلتی ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ زبان بدلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تہذیبوں کا جو رنگ ہوگا وہاں وہ زبانوں کا رنگ ہوگا۔ اس طرح بے شک لہٰذا اس طرح سے جو ہے وہ رفتہ رفتہ میں نے مجالس کو خطاب کیا، اور مجالس خطاب کرنے میں چونکہ خطاب کرنا، خطابت، خطیب، یہ سب ایک ہی قبیل سے ہیں، وعلیکم السلام، یہ سب ایک ہی قبیلے سے ہیں اور سب کا تعلق قبیلے ہی سے ہوتا ہے۔ شہید محسن نقوی پاکستان میں ایک مذہبی ادب اور آپ کی زبان میں رومانی ادب کے غزلیات کے بھی بہت بے پناہ شاعر و ادیب گزرے ہیں، خطیب بھی رہے ہیں۔ انہوں نے بہرحال بڑے پیارے انداز میں اپنے لب و لہجے میں اور اپنے روحشات قلم کے ذریعے بھی ہم تک جو چیزیں پہنچائی ہیں وہ یہ بتایا ہے کہ لفظوں کے بھی قبیلے ہوتے ہیں، لفظوں کا بھی شجر نسب ہوتا ہے، لفظوں کے بھی خیام ہوتے ہیں، لفظوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام لفظیں جو ہیں وہ محتاج ہوتی ہیں جو ہے وہ لہجے کی، جو سب سے بڑی چیز ہے لہجہ۔ اسی لیے خطابت بہت مؤثر ذریعہ، شاعری کتابوں میں بند ہو کر کے رہ جاتی ہے لیکن مشاعروں کے ذریعے اسے لہجہ ملتا ہے، لہذا وہ کشش رکھتے ہیں۔ اسی طرح زبان جو ہے وہ جب تک بیان تک نہ پہنچے اس میں وہ کشش نہیں آتی، اور نہ لفظوں کو وہ صحت ملتی ہے، اور جب تک لفظ صحت مند نہ ہو جائیں وہ فصاحت سے نہیں گزر سکتے۔ لہذا لفظوں کی فصاحت، لفظوں کی بلاغت، وعلیکم السلام ہمارے گری صاحب، ہمارے انجم کمال صاحب، سب آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات جو ہے وہ یہ چیدہ غیر مربوط جو ہے وہ باتوں کو سننے پر آمادہ ہیں، اور یہ آپ سب کی کرم فرمائی ہے اور حسن سماعت ہے اور ذوق سماعت ہے کہ آپ حضرات بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی کیفیات میں سبھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے یہ وقت پاتے ہیں، اور یہ ٹی ٹائم جو ہے یہ وقت کا جو ہے چائے کا وقت ہے، لہٰذا ہمارے تحریک بقائے اردو نے یہ وقت بھی بڑا اچھا منتخب کیا ہے کہ لوگ اگر سوئے بھی ہوئے ہیں، دوپہر میں قیلولہ کر رہے ہیں تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرکیف میں نے اپنا تعارف پیش کیا، اور ہمارے عرفان عارف صاحب نے جو موضوع منتخب کیا وہ ہے اردو فصاحت، بلاغت اور خطابت۔ ظاہر ہے کہ فصاحت، بلاغت یہ سب ہمارے بڑے بڑے ادیبوں کا حق ہے جو مجھ سے پہلے یونیورسٹیوں کے ذمہ داران، پروفیسرز، لیکچررز اور ہمارے مدرسین اور ہمارے جو ہے وہ دانشور اور بہت سارے جو ہے وہ اردو ادب سے، زبان سے تعلق رکھنے والے افراد گزر گئے اور گزریں گے۔ میں چونکہ آپ تمام حضرات کے ذوق سے ایک الگ ہٹ کر ایک خطیب کی حیثیت سے آیا، لہٰذا میرا سارا زور جو ہے وہ خطابت پہ صرف ہوگا کہ خطابت نے اردو ادب کا جو ہے وہ کہاں تک احاطہ کیا، اور اردو ادب کی خطابت نے زندگی کے کتنے سامان فراہم کیے۔ خطابت جو ہے اس نے اردو ادب کو، اردو زبان کو، وعلیکم السلام ہمارے تمام آنے والے، تو اردو خطابت نے جو ہے وہ سبھی کو جو ہے وہ زبان کے دیگر برتی جانے والی زبان میں جتنی بھی ہماری گرامر اور اس سے وابستہ چیزیں، جی فصاحت و بلاغت اور لسانی برتاؤ پر بھی روشنی
جی جی جی، بہرحال الحمدللہ روشن فکریں ہیں یہاں پر، تو کوشش اس بات کی جائے گی کہ مختصر سے وقت میں زیادہ دیر حائل بھی نہیں رہنا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے یہ فصاحت و بلاغت اور لسانی برتاؤ پر بھی روشنی، حالانکہ یہ سب میں انہی چیزوں سے گزر رہا ہوں، یہ لسانی برتاؤ جو ہے اس کے تعلق سے ہمہ وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپ پر اور ہر جگہ پر جو ہے وہ لہجے ہی جو زبان ہی جو ہے وہ دل میں اتار دیتی ہے، اور زبان ہی جو ہے وہ دل سے باہر کر دیتی ہے، لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، یہ تمام چیزیں، یہ برتاؤ تو اس کا ہے ہی ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ مزاجی کیفیات کو جو ہے وہ برتاؤ تک پہنچانے کے لیے زبان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہاں، اب یہاں پر ایک بہت بڑی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو برتاؤ تک آتے آتے وہ اپنی مزاجی کیفیات کو اپنے نفس کے حوالے سے وہ پیش کر پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کی کیفیت مختلف ہے، اس کے باوجود بھی برتاؤ تک آتے آتے وہ اپنے نفس پر حاصل رکھتا ہے کہ اس نے اپنے غم و غصے کو پی لیا، اپنی دوسری چیزوں کو پی لیا، اور اس کا جو برتاؤ رہا، برتنے کا جو انداز رہا وہ مختلف ہو گیا۔ اس کا تعلق جو ہے ان چیزوں سے ضرور ہے کہ جس کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے، یعنی جس نے اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ نفس پر کنٹرول کا ملکہ جو ہوتا ہے یہ انسان کو روحانی سفر کرا دیتا ہے۔ بہرحال تو لفظوں کے برتنے کا جو ہے وہ تعلق یہ فصاحت و بلاغت کی ہی شاخ ہے۔ اگر آپ کے اندر فصاحت و بلاغت ہے تو لفظوں کے برتنے کا شعور اور سلیقہ بھرپور آپ کے اندر آئے گا، اور وہی خطابت سے برستا ہے، وہی خطابت سے جھلکتا ہے، کیونکہ خطابت کے لیے فصاحت اور بلاغت وہی حیثیت رکھتی ہیں کہ جو ایک سواری کو پہیے درکار ہوتے ہیں، جب تک اسے پہیے نہ مل جائیں سواری چل نہیں سکتی۔ اس کے پاس تمام چیزیں ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، تمام تقاضے موجود ہیں، لیکن وہ پہیے، وہ گھومنے والی جو بہت ہی رواں ہونی چاہیے۔ فصاحت و بلاغت کا رواں جس قدر روانی کے ساتھ انسان اس پر اپنا غلبہ اور اس کو ملکہ ہوگا، اسی قدر اس کو ترسیل کلام میں آسانی ہوگی، اور لفظوں میں جو ہے وہ جاذبیت پیدا ہوگی، اور جاذبیت جب پیدا ہوگی تو اس کشش کے تحت لوگ کھینچیں گے، کیونکہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ حکمت کے جو لوگوں کو کھینچے، جو لوگوں کو مجبور کرے۔ اسی حکمت نے جی جی، بہرحال یہ بھی اس طرح بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت جو ہے وہ اس طرح بھی محسوس کی جا سکتی ہے، چونکہ میں تحریک بقائے اردو کے اس پیج سے اس وقت خطاب کر رہا ہوں کہ لفظوں سے بتانے ہی کے ذریعے نہیں بلکہ برتنے کے ذریعے بھی فصاحت و بلاغت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ خطابت ہی نہیں ہے کہ جس میں فصاحت و بلاغت نہ ہو، پھر وہ ذکر ہو جائے گی۔ ذاکر ہونا ایک الگ چیز ہے، ذکر کرنے والا کسی بھی زبان میں ذکر کر سکتا ہے۔ ذکر سے بلند جو چیز ہے اس کا نام ہے خطابت۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت علی علیہ السلام، بی بی زینب، سید سجاد، یہ جو آل محمد علیہ السلام کا رسالت مآب کا گھرانہ ہے، انہوں نے جب بھی لب کھولے ہیں تو ان کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے، جس کو زمانہ تقریر کہے، جس کو زمانہ ذکر کہے، کچھ بھی کہے، لیکن ساری دنیا اسے خطبہ لکھنے پہ مجبور ہوئی، اور خطبہ وہی ہوتا ہے جو کسی خطیب کی زبان سے معارض وجود میں آتا ہے، وہی خطبہ کہلائے گا۔ لہذا خطبہ دینے کے لیے انسان کا فقط صاحب زبان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ صاحب فکر ہونا ضروری ہے، اس کا لازمی حصہ ہے۔ ذکر کے لیے زبان ہونا کافی ہے، لیکن خطابت کے لیے، خطیب ہونے کے لیے فکر کا ہونا لازمی ہے، اور فکر کی بالیدگی کا تعلق علم سے ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا فکر بالیدہ نہیں ہوگی۔
جب فکر بالیدہ نہیں ہوگی، فکر کو جو ہے وہ بلکہ یوں کہیے کہ فکر بالغ نہیں ہوگی، جب فکر بالغ نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں جی بہت بہت شکریہ، آپ حضرات لکھتے رہیں اور انشاءاللہ اس کو ہمارے عرفان عارف صاحب بھی پڑھیں گے اور جواب دیں گے۔ جی بے شک ہمارے تحریک اردو میں خطبہ زینب بھی بے مثال آیا، بے شک یہ تمام خطبے جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ خطابت جو ہے اس کا تعلق علم سے ہے، اور جب تک مکمل علم پر، اور بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جتنا علوم پر عبور بڑھتا جائے گا اسی کا قدر جو ہے وہ خطابت میں جوہر پیدا ہوتا جائے گا اور جوہر خطابت کا حصول ہوتا جائے گا۔ اگر انسان کا جس قدر علم جو ہے وہ بڑھتا جائے، فکر بالغ ہو تو، جی فکر بالغ ہو تو، اس لیے کہ ہمارے جو لفظ بالغ لیا گیا ہے وہ اور فقہ کی بلوغت جو ہے وہ جسمانی بلوغت بیان کر کے غسل وغیرہ سکھا کے آگے بڑھ جاتی ہے، اور فرما رہے ہیں آپ یعنی بالغ ہونے کا انتظار جو ہے وہ دینیات کو ہے، اور دینیات کے ذمہ دار حضرات جو ہے وہ بالغ ہونے کو جسمانی بلوغت پر محمول کر کے غسل بتا کے آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ اس کے آگے کی منزلیں یہ ہیں کہ ابھی تمہاری جسمانی بلوغت کا سامان ہوا ہے، تم پر ابھی جو ہے وہ غسل واجب ہونے کی بنیاد پر تمہیں یہ نشانیاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ابھی ذہنی بالیدگی اور ذہنی بلوغت جو ہے وہ تمہیں حاصل کرنا ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہمیں علم جو ہے اس کا حصول کرنا ہے اچھے اساتذہ کے پاس، اچھے تربیت دہندہ کے پاس۔ اسی لیے مدرسین کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے اندر روحانیت بھی ہو، ان کے اندر تمدن، تہذیب، ان کے اندر جو ہے وہ برتاؤ، ان کے اندر جو ہے وہ تمام وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جو ایک مکمل مدرس اور معلم کے لیے لازم ہے، کیونکہ بچہ جب درک کرتا ہے تو صرف لفظیں نہیں لیتا ہے بلکہ وہ پوری تہذیب کے ساتھ اس زبان کو درک کرتا ہے، جس میں ہماری باڈی لینگویج جسے کہا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے۔ لہذا بات جو ہے وہ بڑی طولانی ہو جائے گی اور بہت آگے تک پہنچ جائے گی، لہذا بالغ فکر جو ہے اس کا ہونا آگے چل کر کے فقہا کے نزدیک، جو فقیہ ہیں، جو دینیات کے حامل ہیں، وہ علماء، ان کے نزدیک آپ دیکھیے کہ امامت کرنے کے لیے ایک انسان بالغ ہو، وہاں جو بالغ ہونے کی شرط بتائی گئی ہے وہ اب جو ہے وہ جسمانی بلوغت نہیں ہے، وہاں پر فکری بلوغت ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ بالغ ہو اور عاقل ہو، لہذا بالغ اور عاقل دونوں ہو تو وہ امامت کے لیے مصلی نماز پر آگے بڑھ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مصلی امامت تک کو بھی علامہ اقبال علی اللہ مقامہ نے جسمانی بلوغت تک ہی دیکھا۔ اگر علامہ اقبال نے مصلوں پر آنے والی اکثریت کو جسمانی بلوغت کی نظر سے نہیں دیکھا ہوتا اور انہوں نے اپنے فکر میں انہیں ذہنی بلوغت کا حامل پایا ہوتا تو یہ کبھی نہ لکھتے علامہ اقبال کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں بیچارے دو رکعت کے امام، تو اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام، تو ظاہر ہے کہ یہاں دو رکعت کے امام بمانے جسمانی بلوغت کے ہیں، جہاں وہاں ذہنی بلوغت آ جاتی ہے اس کے اندر پھر رہبری اور امامت کا وہ جوہر بیدار ہو جاتا ہے کہ جس کے تحت اللہ چن کر کے یہ کام حوالے کرتا ہے۔ بہرکیف تو یہ جسمانی بلوغت کے ساتھ ذہنی بلوغت، کیونکہ ذکر جو ہے، ذاکر جو ہے وہ کسی بھی زبان کا ہو، حتیٰ کہ ذکر جو ہے وہ بچہ بھی کرتا ہے، بے زبان بھی کرتا ہے، جس زبان کو ہم نہیں جانتے ان زبانوں میں بھی ذکر ہوتا ہے، تو ذکر کے لیے جو ہے وہ شرطیں نہیں ہیں جو فکر کے لیے شرطیں ہیں، لہذا خطابت کے لیے بھی وہ بالغ فکر چاہیے، اور یہ خطابت وہ اس نے بہت بڑا جو ہے وہ اردو زبان کا سرمایہ فراہم کیا ہے، کیونکہ اردو زبان میں واعظ و نصیحت تک یہ چیزیں محدود تھیں۔ ہندوستان میں اردو جو ہے وہ آپ اس کی تاریخ پر نہیں جانا ہے کہ حیدرآباد دکن اور پھر دہلی اور پھر لکھنؤ، مگر یہ ضرور ہے کہ اس نے
قصیدوں نے محفل جو ہے محفل قصیدہ ہمارے لیے اختراع پذیر کر کے ہمیں دیا، مرثیوں نے ہمیں مجالس وغیرہ کا سلسلہ دیا، غزلیات نے مشاعرے کا اسٹیج دیا۔ اسی طرح سے ہماری یہ مذہبی جو ضرورتیں رہیں، میں اپنے اس خطابت کے حوالے سے جو گفتگو کر دوں، اور خاص طور پر یہ اردو میں جو ہم لوگ خطابت کرتے ہیں اس کی تاریخ کیا رہی ہے، ہندوستان میں جو ہے وہ اردو خطابت کس طرح مارز وجود میں آئی، تو ظاہر ہے کہ دکنی زبان میں بہت دنوں تک آج بھی حیدرآباد میں جو خطابت ہے کہ وہاں بھی آج کوں سوں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مارز وجود میں آئی ہیں، مگر چونکہ اردو کو مارز وجود میں آنے کے بعد ولادت کے فوراً بعد وہاں پر نظام دکن کی آغوش ملی، اور حتیٰ کہ آخر میں جو آخری نظام جناب عثمان علی خان، انہوں نے مذہب تشیع اختیار کر لیا تھا، عزا خانہ زہرہ تعمیر کرایا، اور اس میں جو ہے حیدرآباد کے اندر وہ مجالس منعقد کرتے تھے، خود جو ہے وہ پابرہنہ چلتے تھے، مجالس میں جا کے بیٹھنا، لوگوں کو ترغیب دینا۔ تو چونکہ وہاں پر جب مارز وجود میں زبان آئی تو فوراً آغوش تربیت جو ہے وہ حکومت کی صورت میں مل گئی، لہٰذا زبان کو بڑی آسانی سے پھلنے پھولنے کا موقع فراہم ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ اس زبان کے ابتدا میں بھی جو چیز سب سے پہلے جو آغوش تربیت کے لیے بڑھی ہے، اس آغوش کا نام عزاداری امام حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہے، اس نے بہت بڑا رول ادا کیا۔ اس کے ذریعے زبان جو ہے بہت جلدی جو ہے وہ پروان چڑھی، اور بہت جلدی یہ پھولی پھلی، کیونکہ عزاداری کی تہذیب کو اردو زبان کے ذریعے جب ہندوستان میں متعارف کرائی گئی تہذیب عزاداری، تو تہذیب عزاداری کے لیے جس زبان کا سہارا لیا گیا وہ زبان اردو ہے۔ اس لیے پاکستان بننے سے پہلے جو ہندوستان تھا، اس ہندوستان میں جو اردو بولی جاتی تھی وہ اردو اپنے شباب پہ تھی، اور اس شباب کا زمانہ حضرت میر انیس مرثیے کے جو ہے وہ حرف آخر خدائے سخن کہے جانے والے جناب میر انیس رحمت اللہ علیہ نے مرثیے کو کمال بخشا، اور مرثیہ خوانی کی مجالس وغیرہ لکھنؤ میں برپا ہوتی تھی۔ اس کے بعد دہلی آیا، جب اردو کا کارواں نظام کے بعد، تو دہلی میں اس کو زیادہ تر قصیدہ پیش کرنے کا موقع ملا، کیونکہ وہاں دربار سجتے تھے، اور دربار جو ہے وہ سجنے میں زیادہ تر بادشاہوں کی، ہاں ضرور وائز اور خطیب میں بھی جو ہے فرق واضح کروں گا جی۔ لہذا عرض یہ کرنا ہے، دیکھیے کہ بات ہو رہی تھی، تو اس طرح مرثیہ جو ہے اس کے ذریعے عزاداری ہوتی تھی، اور مرثیے کے بعد آل غفرہ مآب میں ہمارے علامہ سبط حسن صاحب کا نام آتا ہے، جو اردو میں مذہبی ادب کے سنگ میل سمجھے جانے والے گزشتہ صدی کے شعراء کرام، جن میں حضرت ماہر لکھنوی اور حضرت سالک لکھنوی ہیں۔ سالک لکھنوی صاحب نے پاکستان جو ہے ہجرت فرما لی تھی، اور ماہر لکھنوی ہندوستان ہی میں مقیم رہے۔ ان کے والد علامہ سبط حسن علی اللہ مقامہ نے موجودہ طرز خطابت کو اردو زبان میں متعارف کرایا، اور اردو زبان میں اس طرز سے خطابت ہونے لگی جو آج ہمارے یہاں مجالس کی صورت میں ممبر لگا کر فرش عزا بچھا کر اس طرح سے ہوئی، اور رفتہ رفتہ اس میں علوم کے سرچشمے، تفاسیر، احادیث، تاریخ، ان تمام چیزوں کو پیش کیے جانے کے سبب یہ معلومات کا بہت بڑا علم کا ذریعہ بننے لگی۔ لہٰذا لوگ عقیدے کی ڈور میں جب بند کر کے آئے تو یہاں سے فرش عزا سے علم لے کر کے بھی لوگ اٹھے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، فرش عزا، ممبر، مجلس، تبرک، ان تمام چیزوں نے ہمیں بہت بڑی تہذیب بخشی اور ہمیں ادب سے روشناس کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان مجالس وغیرہ میں گئے اپنے بزرگوں کی انگلیاں پکڑ کر، تو وہاں سے ہم صرف زبان لے کر کے نہیں چلے آئے، تہذیب لے کر کے آئے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اردو زبان تو مل رہی ہے،
لیکن اردو تہذیب نہیں مل رہی ہے۔ اردو تہذیب نہ ملنے کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں، خاص طور پر ہماری عمرانی حیات، ہمارے رہن سہن کا سلیقہ، ہمارے مکانات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برتی جانے والی چیزیں جو ہمیں اردو زبان کی تہذیبوں میں ملی اور وہی تہذیب زبان میں پیش کی گئی، اسی کے ذریعے قصیدے وجود میں آئے، اسی تہذیب کے ذریعے جو زبان میں تہذیبیں پیش کی جاتی تھیں وہ سب کچھ، جیسے ساقی نامہ ہے، اب ساقی نامہ ایک تہذیب لیے ہوئے، اگر اب وہ جام و سبو اور ساقی اور بادہ خاری اور رند اور تمام چیزیں، اگر وہ سب چیزیں آج نہیں رہی تو گویا وہ تہذیب نہیں رہی۔ جب وہ تہذیب نہیں رہی تو اب ساقی نامہ جو ہے وہ سمجھ میں آنے والا نہیں رہا، کیونکہ تہذیبیں دیکھی جاتی ہیں تو زبان سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال تو خطابت جو ہے اردو زبان کی ہمارے یہاں جو مذہبی خطابت ہے، ویسے تو میں نے کہا نا کہ خطابت یہیں کہی گئی، ورنہ اس کو تقریر کہا گیا، مقرر شعلہ بیان، لیکن خطیب کے آگے جو ہے یہ تمام چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ خطابت اپنے آپ میں خود وہ جامعیت رکھتی ہے کہ جملہ اصناف زبان، اصناف ادب، اصناف علوم، یہ تمام چیزیں جہاں ایک ساتھ مجتمع ہو جائیں اور وہاں سے جو دہن سے نکلے وہ خطبہ بن جاتا ہے، اور وہ خطبہ دینے والا خطیب کہلاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب رہا یہ کہ فصاحت اور بلاغت یہ خطابت کے لیے کتنا ضروری ہے، تو پیغمبر ختمی مرتبت کے لیے خطیب کوہ فاراں، یہ آپ نے سنا ہے نا، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں پر پیغمبر ختمی مرتبت کو خطیب کہہ کر کے پہچنوایا گیا، یعنی خطیب کوہ فاراں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار مدینہ نے خطبہ دیا ہے، اور اب جب سرکار مدینہ کے خطبے کی زبان پر ہم تحقیق کرنے جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے شرطوں کے ساتھ جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ہے فصاحت، وہ ہے بلاغت۔ جب یہ فصاحت و بلاغت ساتھ میں ہوگی تو اس بات کی ضمانت مل جائے گی کہ کلام جو ہے وہ صحت مند ہو رہا ہے، اور کلام جو ہے وہ ابلاغ کے، تبلیغ کے اور ترسیل کے قابل ہے۔ جب یہ دونوں ضمانتیں مل جائیں گی تو لوگوں کا ہمہ گوش ہو جانا، یہ جو خطابت کی فنی صلاحیتیں جب لے کر کے انسان اس کی سج دھج کے ساتھ آتا ہے تو علوم پہنچانے میں وہ آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ مہینے بھر کا سبق گھنٹے بھر میں ملتا ہے، اور اس کی دلیل ہمارے یہ مذہبی پروگرام ہوتے ہیں کہ جہاں پر خطیب آتے ہیں، میں ذاکر کی بات نہیں کرتا، جہاں پہ خطیب آتے ہیں، ذکر و واعظ، اور یہ محفل واعظ ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا نا کہ واعظ اور خطیب میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، واعظ و نصیحت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ واعظ کرنے والا کسی ایک انسان کو بھی لے کر کے اگر بیٹھے تو وہ اس کا جو ہے وہ واعظ ہے، اور واعظ کے لیے جو ہے وہ لازم ہے کہ کم از کم وہ عوام الناس میں اپنے کردار کو اتنا واضح رکھے کہ اس کی نصیحت کا جو اثر ہے وہ زائل نہ ہو، ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ لہذا اکثر جو ہے وہ میخانوں کی طرف سے ساقی نامے میں جو نشانہ بنایا گیا وہ واعظ کو بنایا گیا۔ یہ واعظ کیوں نشانہ بنے؟ کیونکہ جب واعظ یعنی نصیحت کرنے والے کی زندگی عمل سے خالی ہوگی تو وہ نشانہ بنیں گے۔ لہذا عملی طور پر بہت بڑی ذمہ داری واعظ کی بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر واعظ کی صورت میں وہ عالم ربانی کی صورت میں عرفاء، علماء باعمل، یہ تمام لوگ آئے کہ جنہوں نے واعظ و نصیحت کی۔ واعظ و نصیحت میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کردار کا دخل ہے، وہ سب سے بڑا دخل اعمال ذاتیہ کا ہے، ذاتی عمل کا ہے۔ یہ واعظ اور خطابت میں فرق ہے۔ واعظ کسی ایک کا بھی ہو سکتا ہے،
لیکن خطیب خطبہ جب دیتا ہے تو اسے ایک مجمع کی کم سے کم ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ خطبہ لفظ آنے پر یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ خطبہ بتا رہا ہے کہ اس کو سننے والا مجمع تھا. جیسے حضرت علی کی نہج البلاغہ، اس میں مولائے کائنات کے خطبات ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خطبے منبر کوفہ سے دیے گئے، جسے ہمارے مذہبی دنیا میں اور عقیدے میں اور دلائل و براہین کے ساتھ یہ وقت نہیں ہے کہ اس کو مولائے کائنات کے خطبات کو جہاں سے آپ نے دیے ہیں اسے خطیب منبر سلونی بھی کہا گیا، جہاں سے حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا سلونی قبلاً تفقدونی. یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوئی ہے مولا علی کے لیے وہ خطیب کی ہوئی ہے، اسی لیے خطبہ نہج البلاغہ، اس کا خطبات نہج البلاغہ نام رکھا گیا ہے. لہذا جو ہے وہ میں خطابت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت ہو گئی تھوڑا بہت جو ضروری تھی اس کے لیے کہ مطلب وعظ اور نصیحت کا فرق کیا ہے. اور میرے اپنے موضوع کے لیے، موضوع جو ہے میرا، جی شکریہ، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں بہت کہ آپ حضرات نے اس کو جو ہے میرے بے ترتیب سے اور منتشر سے کلمات کے ذریعے اس کی وضاحت ہو گئی ہے، میں بہت ہی شکر گزار ہوں. بہرکیف تو میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ علامہ سبط حسن علی اللہ مقامہ نے اس کی بنیاد رکھی اور وہیں سے منبر پر باضابطہ طور پر خطابت شروع ہو گئی. اور اب اس خطابت نے خصوصاً محرم کے زمانوں میں 2 مہینے 8 دن شیعت میں اس خطابت نے جہاں پر نہ صرف یہ کہ تہذیب اردو کو مجلسوں نے باقی رکھا، وہیں پر خطیبوں نے زبان اردو کو بھی بھرپور طریقے سے باقی رکھا. یہی وجہ ہے کہ آج مجلسوں میں جہاں خطیب خطبہ دے رہے ہوں، یقیناً خطیب ہوں، وہاں پر بلا تفریق مسلک بھی جو ہے وہ لوگ پہنچتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہاں پر زبان و تہذیب کا حصول ہوگا. جو کچھ تہذیبوں کی پیاس ہے وہ وہاں بجھا لیتے تھے، جو کچھ بھی سماعتوں میں پیاس ہے وہ وہاں بجھ جاتی تھی. اب رفتہ رفتہ جب منبروں پر خطابت کم ہوئی، یعنی علوم گھٹے، علوم کا معیار گھٹا، اور رفتہ رفتہ خطبہ کی جگہ ذاکرین، ذکر کرنے والوں کا قبضہ منبروں پہ ہوا، اور اس ضرورت کے تحت ہر جگہ پر لوگ، تو اب وہ تفریق نہیں رہ گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ذریعے بہت ساری چیزوں سے بگاڑ آیا، کیونکہ خطابت کے لیے علم کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور جہاں علم ہوگا وہاں علم کے ساتھ حکمت بھی آتی ہے، اور علم جو ہے وہ حکمت کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے، کیونکہ عقل کے زیر اثر ہوتا ہے. لہذا حکمتوں نے تمام مسالک کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو باندھ رکھا، اور اس طرح رفتہ رفتہ سماج کے اندر ان خطبوں کے ذریعے، ان خطیبوں کے ذریعے سماجی ہم آہنگی کا بھی کام ہوتا تھا. مسلکی اختلافات جو ہے وہ ہوا نہیں پاتے تھے، بلکہ مسلکی اختلافات کو اتحاد میں بدلنے والے جذبوں کو تسکین ہوتی تھی. اس کو لوگ آمنا اور صدقنا کہہ کر قبول کرتے تھے، چونکہ صحیح اور صحت مند فکر کے لوگ تھے، فصاحتوں کی، بلاغتوں کی سماعتیں اور ذوق لے کر کے بیٹھا کرتے تھے. لہذا اس خطابت نے نہ صرف یہ کہ ایک مسلک تک محدود ہو کر کے زبان کی خدمت کی، بلکہ عزاداری، مجالس اور اسی طرح سے ذکر کربلا، شہدائے کربلا کانفرنس، تمام مسلکوں میں کہیں نہ کہیں سے جب اس کا سلسلہ شروع ہوا تو اس خطابت نے بہت بڑی زبان کی خدمت ہی نہیں کی، بلکہ زبان کو زندگی عطا کی. زبان کو جو ہے اس کے تعارف کا بہت بڑا ذریعہ بنی. اس خطابت نے اردو زبان کی ہند و پاک میں مذہبی ضروریات کو پورا کیا. جب تک انقلاب ایران کے بعد رفتہ رفتہ علماء کے مراکز بھی قائم ہوئے، مراکز کے قیام میں رفتہ رفتہ دروس کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جو آج آپ کو بہت سارا جو ہے وہ دکھائی دے گا. لیکن اس سے پہلے تک
مذہب میں مذہبی ضروریات کے لیے جو چیز تھی وہ ممبر تھی، اور ممبر پر خطیب کا وجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ، جو خطابت کی معراج اپنے زمانے میں سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اس خطابت کے ذریعے درس تفسیر قرآن کو، اسی طرح سے قرآنی علوم کو، اور اس کے بعد فکر کو اور پیش کیے جانے کو اور خطابت کو اس کمال پہ پہنچایا کہ کراچی کے نشتر پارک میں بلا تفریق مذہب و ملت اور بلا تفریق ڈپارٹمنٹ ہر شعبہ حکومت کے پڑھے لکھے افراد جو ہے، بلکہ متفکر سماج جو ہیں، وہ مغز سماج جو شخصیات ہیں، ان سب نے مجتمع ہو کر کے ان کے بیان کو ہمیشہ سنا، اور ان کے بیان کے ذریعے ان کا علمی روب اتنا قائم ہوتا تھا بحیثیت خطیب کے کہ ہر ڈپارٹمنٹ پر وہ بحیثیت خطیب کے اپنی خطابت کی حکمرانی کرتے تھے، اور اس قدر عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے کہ ہر مسلک کا IAS IPS اور دیگر شعبہ حکومت کے افراد جو پڑھے لکھے تھے، ان سب نے بے پناہ عزتیں دیں، اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک خطیب واقعی میں اگر اپنی خطابت کو اپنے جملہ شرائط کے ساتھ لے کے چلتا ہے تو ہر شعبہ حیات کے مقام سے کھڑا ہو کر کے وہ اپنے خطبوں کے ذریعے اس گفتگو کو مؤثر بنا سکتا ہے، پھر وہ دنیا سیاست کی گفتگو ہو، دنیا سماج کی گفتگو ہو، دنیا دین کی گفتگو ہو، ہر جگہ پر یہ خطابت بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ لہذا اسی خطابت نے بہت لمبا سفر بھی کیا، جہاں اردو بولنے والے ہجرتیں کر کر کے، ہندوستان سے ہجرت کر کے جب لوگ پاکستان تشریف لے گئے تو عزاداری کی تہذیب میں وہ زبانوں کو بھی ساتھ لے گئے، ورنہ پاکستان کا بڑا حصہ پنجاب پر مشتمل ہے، اور پورا پنجاب اور لاہور اور یہ تمام چیزیں، کراچی گویا کہ ہجرت کرنے والے افراد کی آماج گاہ بنا۔ لہذا اس کراچی کے اندر اردو کو سب سے زیادہ پھولنے پھلنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد جو اردو کا چراغ لاہور میں جلا ہوا تھا، ان دونوں میں باہم اس طرح کا اتحاد نظر آیا، شعراء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، خطباء کے ذریعے، کہ دونوں چیزیں یوں مل گئیں، اور لاہور اور جو ہے وہ کراچی، یہ دونوں جگہ کا اردو مرکز جب آپس میں باہم مل گیا تو پورا پاکستان جو ہے وہ اردو کا گہوارہ بنا، اور جہاں پر اردو کی تہذیب نہیں رہی وہاں اردو بولی گئی مگر اپنے کمال کو نہیں پہنچی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زبان کی زندگی اس کی تہذیبوں کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر تہذیب مر گئی تو زبان باقی نہیں رہے گی۔ تحریک بقائے اردو کے ذمہ داروں کو زبان کے لیے اگر کام کرنا ہے تو تہذیبوں کی حفاظت، خاص طور پر وادی میں، ادھر پورے جے کے خطبے میں تہذیبوں کی حفاظت بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے، یا اب مشکل ہو سکتا ہے اوپن ہونے کے بعد، بہرحال بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے وہاں تہذیبوں کی حفاظت کرنا۔ لہذا تہذیبوں کی جو حفاظت ہوگی تو زبان کو خود بخود زندگی ملے گی۔ اگر زبان کی زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہم تہذیبوں کی حفاظت کریں۔ میں اس لیے خطابت پر بار بار زور ڈال رہا ہوں کہ ہمارے یہاں خطابت کو مذہبی ادب کے ذریعے جو ہے وہ زیادہ مؤثر مانا گیا، اور جب یہ خطابت کے نام پر لوگ اکٹھا ہوں گے تو یہاں سے صرف علم نہیں لے جائیں گے بلکہ تہذیب بھی لے جائیں گے، کیونکہ پوری تہذیب جو ہے وہ ہمارے یہاں اس فرش عزا اور اس کے بچھائے جانے اور اس کے برتنے اور اس کے پہلے کے لوازمات، چائے شائے، ملاقاتیں اور آپس میں لوگوں کا مجتمع ہونا، پروگرام سے پہلے گفتگوؤں کا ہونا، چھوٹوں کا بڑوں سے ملنا، بڑوں کا چھوٹوں سے ملنا، باپ کا بیٹے کا متعارف کرانا، بھائی کا بھائی سے متعارف کرانا، یہ تمام چیزیں اس جگہ پر یہ لوازمات میں شامل ہوتی تھیں۔ گویا جب پوری طرح سے تہذیب کی سج دھج ہو جاتی تھی تو اب جو ہے مقام ادب یعنی فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہیں سے جو ہے وہ خطابت کے ذریعے علم کی بارش ہونے لگتی تھی۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جب تک ہمارے ہاتھوں میں کاسۂ تہذیب نہ ہو اس وقت تک علم کی بھیک بھی نہیں ملتی۔ اس لیے علم پانے کے لیے کاسۂ تہذیب کا ہونا ضروری ہے۔ کاسۂ تہذیب اگر نہیں ہوئی تو بھیک بھی نہیں ملے گی۔
لہذا اس لیے اپنی تہذیب اور اپنی زبان کی حفاظت کیجیے کہ اگر ہمیں علم کی بھیک بھی چاہیے ہے تو اس کے لیے تہذیب کا کشکول جو ہے اس کا ہونا لازم ہے، اور تہذیب کے کشکولوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اجتماعات ہوں کہ جہاں پر تہذیبیں برتی جاتی ہوں اور وہیں پر علم کا مسلسل استعمال بھی ہو، کہ تاکہ تہذیب جو ہے وہ علم کے کنٹرول میں رہے۔ تہذیب علم کے کنٹرول میں رہے گی تو زبان مہذب ہوگی، اگر تہذیب علم کے کنٹرول میں نہیں ہے تو زبان کبھی جو ہے وہ انسان کی مہذب نہیں ہوگی۔ لہذا علم کے کنٹرول میں رکھنا، تہذیبوں کا علم کی نگرانی میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اپنی تہذیبوں کو آپ علم کی نگرانی میں رکھیے، علم کی نگرانی میں، اور وہ علم جو ہے وہ ظاہر ہے، ایک ہوتی ہے ضرورت۔ ہماری ضرورت کی زبان بہت ساری ہے، ہم ضرورت کے تحت جو کپڑے پہن لیتے ہیں وہ ہماری تہذیب کا لباس نہیں ہے۔ ہمارے کپڑے جو ہم پہنتے ہیں ضرورت کے تحت، جیسے نائٹ گاؤن ہے، فلاں ہے، ڈکا ہے، آج کل یہ ہماری جو ضرورتیں ہیں یہ تہذیب کا حصہ نہیں کہلاتی ہے، تہذیب کا لباس نہیں ہے۔ تہذیب کا لباس وہ ہے کہ جسے ہم خود پہن کر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری تہذیب جو ہے وہ انگلش نہیں ہے، ہماری تہذیب کوئی اور نہیں، ہماری تہذیب عرب کی تہذیب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا لباس ہندوستانی لباس ہے، بلکہ ہماری تہذیب اردو کی تہذیب ہے، لہذا اردو کا بھی لباس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو نے شرفاء اور مہذبوں کے لباس جو ہے وہ کریٹ کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے شیروانی پہنی، ہمارے موجودہ وش رانا پرتاپ سنگھ نے جو ہے وہ شیروانی پہنی، لکھنؤ کے بہت سارے تمام ہمارے لالا حضرات نے جو ہے، منشی نول کشور نے شیروانی پہنی، اسی طرح کشمیر اور جموں کشمیر کی سرزمین پر چلے جائیے، تمام ہمارے پنڈت حضرات نے، شرما حضرات نے شیروانیاں پہنی، کیونکہ یہ شیروانی جو ہے یہ تہذیب کا لباس تھا، یہ ہماری تہذیب کا لباس تھا، اور جب ہماری تہذیب اردو میں ڈھلی تو اردو داں طبقے کا بھی یہ لباس ہو گیا، لہذا اردو میں خطابت کرنے والوں نے بھی یہی لباس اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو خطبہ ہماری مذہبی دنیا میں بھی آئے انہوں نے کوئی مذہب کا لباس، کوئی مذہب کا ڈریس کوڈ نہیں پہنا، بلکہ انہوں نے وہ لباس پہنا کہ جو اردو تہذیب میں شریفوں کا لباس کہا جاتا تھا۔ کم سے کم اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک خطیب کو اپنی پہچان جو ہے وہ شریفوں کے قبیل سے کرنی چاہیے، وہ شریفوں کا لباس پہن کر کے آئے۔ خطیب کے لباس پر یہ بہت ضروری ہے، اور اگر خطیب کا لباس تہذیبوں کا لباس نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ وہ شریفوں کا لباس نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا ہم خطبہ نے جو شیروانی اور ٹوپی پہنی یہ دراصل ہماری تہذیب کا لباس ہے، اور تہذیب کے لباس میں ہم نے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، شرفا کا لباس مانا، لہذا یہ ہوا کہ یہ شریف قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال بہت طولانی گفتگو ہو گئی، اور میں آپ سب کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ اس طرح سے فصاحت، بلاغت اور خطابت، جب لفظ خطابت کہہ دیا جائے تو یہ اپنی تمام ترجمہیت کے ساتھ ابھر کر کے چلا آتا ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کے بغیر ذکر تو ہو سکتا ہے، خطابت نہیں ہو سکتی۔ اب اسی میں خطیب جتنا صاحب اثر ہوتا جاتا ہے اس کے پیچھے ان علوم کا جو ہے عناصر کار فرما ہوتے ہیں کہ جن علوم کے ذریعے جو ہے وہ خطابت میں جوہر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا رفتہ رفتہ جیسے جیسے زبان و ادب کے دوسرے چیزیں کیا کہتے ہیں اسے، اصناف کہ اس پر رنگ چڑھتے جاتے ہیں، اسی قدر جو ہے وہ زبان نکھرتی جاتی ہے۔ پھر وہ تشبیہات میں، تلمیحات میں، استعارے میں، اشارے میں، کنایے میں، جو ہے وہ بدیع میں، وہ فی البدیع میں، وہ حاضر جوابی میں، وہ تمام چیزوں میں جو ہے وہ ماہر ہوتا جاتا ہے، اور اس کی مہارت کا نتیجہ یہ ہوتا جاتا ہے کہ اس کا بھی جو ہے وہ کلام جو ہے وہ جامع اور مختصر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ خود سرکار نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جو ہے وہ مختصر گفتگو کا سلیقہ عطا کیا گیا ہے۔
یہ گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ خطبے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بہت ہی مختصر کلام میں اتنی جامعیت ہو کہ اگر 10 گھنٹے ذاکر بٹھا کے ذکر کر رہا ہے تو 1 گھنٹے میں خطیب اس ذکر کے تمام تر جوہر کو نکال کر آپ کے حوالے کر دے. یہ ہے خطابت، اور خطابت نے مشرق و مغرب کو جوڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ محرم کے زمانوں میں ہم ایسٹرن دنیا کے لوگ، مشرقی دنیا کے لوگ مغربی دنیا میں، اور مغربی دنیا کے لوگ مشرقی دنیا میں، اور اس طرح تہذیبیں جو ہیں یہ آپس میں باہم بغلگیر ہیں. اور اس طرح سے کم از کم اردو کو پوری دنیا میں ایک تہذیب اور ایک زبان کے ساتھ متعارف کرایا گیا. آج بھی ہندوستان اور پاکستان سے ہجرت کرنے والے اردو زبان کے بولنے والے جس ملک میں بھی پہنچے ہیں، الحمدللہ ہر طرح سے اپنی زبان کا چراغ جلائے رکھا ہے. اور اس چراغ کا جلنا اس میں دلیل ہے اس مذہبی عناصر کی جو مجلسوں، محفلوں، مقاصدہ کی صورت میں ہمارے ہاں برپا ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ یہ عزاداری تھی کہ جو وہاں پہنچی تو عزاداری کے پہنچنے کے نتیجے میں گویا کہ تہذیب پہنچی، اور جب تہذیب پہنچی تو زبانیں بولی جانے لگیں. یہی وجہ ہے کہ میں کینیڈا گیا 2003 اور 2004 میں، تو وہاں پر بھی باقاعدہ طور پر اردو کا بہت بڑا طبقہ، اردو کے شعراء، اردو کے مراکز، جتنے بھی اسلامک سینٹر ہیں وہاں پوری دنیا کے بڑے بڑے خطبہ جو نامور خطبہ ہیں وہ وہاں پہنچتے، جس میں 2 برس مجھے بھی خطاب کا موقع حاصل رہا. اور کینیڈا کے اندر حسین ڈے اور جشن صادقین یہ سب بینکٹ ہال کے اندر ہوا. میں نے بھی وہاں شرکتیں کی. ایک جگہ پر میں نے نظامت کے فرائض جشن صادقین میں انجام دے ڈالے تھے. اور اسی طرح سے حسین ڈے کہ جس میں بہت سارے شعراء اکٹھا ہوئے، اور اس میں میں نے دیکھا کہ جب اردو کے متوالوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں تو پتہ چلا کہ امریکہ اور نارتھ امریکہ میں تقریباً 8 ویکلی اردو کے اخبارات نکلتے ہیں. اور اسی طرح وہ مذہبی مقامات پر اردو مذہبی سینٹرز کے اندر جو ہے وہ اخبارات باقاعدہ طور پر فری آف کاسٹ رکھے ہوئے نظر آئے، جسے ذوق سے لوگ ہفتے بھر لے جا کر کے گھروں میں پڑھتے. اور اس کے بعد جب حسین ڈے میں شرکت ہوئی میری تو مجھے پیام اعظمی، ڈاکٹر پیام اعظمی کے جس شعر نے سب سے زیادہ جی بہت شکریہ گری صاحب، سب سے زیادہ جس شعر نے مجھے متاثر کیا، کیونکہ میں نے اپنی بصیرت اور بصارت کے ذریعے وہاں جو اردو زبان و ادب کا جائزہ لیا تو اس میں علامہ ہمارے ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کا یہ شعر جو ہے یہ صادق آیا اور میرے سوال کا جواب بن کے آیا کہ زندگی بخشی ہے شبیر کی غمخواری نے، زندگی بخشی ہے شبیر کی غمخواری نے، یہاں پہنچا دیا اردو کو عزاداری نے. تو یقیناً یہ عزاداری بہت بڑا اس کا احسان ہے اردو زبان پر. یہی وجہ ہے کہ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے اردو ادب سے شغف رکھنے والے غیر شیعہ دوست جب یہ کہتے ہیں کہ اردو تو شیعت کے گھرانے کی لونڈی ہے، تب میں فخر سے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ اس کا صدقہ فرش عزا ہے، کہ فرش عزا اور یہ مجلس و ماتم جو لوگوں کے ساتھ ہجرت کرتا رہا، ہندوستان سے پاکستان، پاکستان سے امریکہ، کینیڈا، لنڈن، یورپ کے ممالک، اور اسی طرح انگلینڈ اور جرمنی، اور جہاں جہاں بھی عزاداری نے سفر کیا وہاں وہاں عزاداری کے ساتھ اس تہذیب نے سفر کیا. اور جب اس تہذیب نے سفر کیا تو یہ زبانیں اپنی زندگی کے ساتھ وہاں باقی رہ گئیں. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اردو خطابت نے جو ہے وہ اردو ادب کی بہت بڑی خدمت کی ہے. جی زندگی بخشی ہے شبیر کی غمخواری نے، یہاں پہنچا دیا اردو کو عزاداری نے. تو اردو زبان وہ ہے کہ جسے میں اسکرین پر دیکھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میرا نہیں کسی کا معروف شعر ہے کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب ہے زندہ ہماری، ابھی ایک شخص اردو بولتا ہے. تو اردو کی زندگی کے لیے اردو تہذیبوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اردو تہذیبوں کے لیے ایسے پروگرام کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں ہم اجتماع کے ساتھ اپنی تہذیبوں کا عملی مظاہرہ کر سکیں، کیونکہ جتنا تہذیبوں کا عملی مظاہرہ ہوگا وہاں ہماری نوجوان نسلیں وہیں پر اردو زبان بولنے کی کوششیں کریں گی. اسی کے ساتھ
میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے اگر کوئی صاحب، عرفان عارف صاحب یا کوئی صاحب جو ہے وہ کم از کم آتے، جو ہے وہ ایسا لگا کہ جیسے عرفان صاحب نے دعوت دے کے چھوڑ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا، اور اس 1 گھنٹے میں جو کچھ بھی گفتگو ہو سکی وہ اس طرح نہیں ہو سکی کہ جو اس کا حق تھا، مگر کوشش ضرور کی اس بات کی کہ آپ تک اردو زبان کے حوالے سے کچھ گفتگو پہنچ جائے، تاکہ تحریک بقائے اردو کی اس حرکت میں میرا نام بھی لکھا جائے، کیونکہ البرکت و من الحرکت، برکت حرکت میں ہے، اور حرکت جاری رکھنے کے لیے ایک تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، اور JNK میں ہمارے برادر عزیز جناب عرفان عارف صاحب نے اس حرکت کو تحریک کی صورت میں کارواں بنا کے پیش کر دیا ہے۔ آپ آباد رہیے، شاد رہیے، اور شخصیت کو سنوارنے میں زبان و تہذیب کو سنوارتے رہیے، کیونکہ لباس انسان کے دیکھے جاتے ہیں، زبان انسان کی سنی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔